کیونکہ وہ ان پڑھ ہے، اور جیسے جیسے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے تو پھر اس کو پتا ہے کہ میں نے اپنی کی بارگاہ میں کیسے بولنا ہے، ابا کی بارگاہ میں کیسے بولنا ہے، بڑے اور چھوٹے کے ساتھ کلام میں بھی کیسے کرنا ہے۔ جیسے جیسے اس کو معرفت ہوتی جائے گی، الفاظ آتے جائیں گے، چلاؤ بھی اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ تو معرفت ایک ایسا فارمولہ ہے کہ جتنی معرفت ہوگی اتنا خوف ہوگا۔ اس کو آپ بالکل آسان ایک مثال سے بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹے بچے کے سامنے اگر سانپ نکل آئے، چھوٹا بچہ اس سانپ کو دیکھے گا، اس کی بناوٹ دیکھے گا تو اس کی جلد بڑی خوبصورت ہوتی ہے، چلنے پھرنے میں وہ پیارا لگتا ہے۔ تو بچہ ہے، اس کو بھی معرفت نہیں کہ یہ سانپ ہے، ڈس دے گا، کاٹ دے گا، نقصان پہنچائے گا، بچہ اس کی طرف لپکے گا۔ بچہ کوشش کرے گا کہ میں اس کو ہاتھ پہ پکڑ لوں، اس کے ساتھ کھیلنے لگ پڑوں، کیونکہ اس کو معرفت نہیں ہے۔ ماں باپ کو معرفت ہے، ماں باپ کو پہچان ہے کہ یہ سانپ ہے، یہ موذی جانور ہے، اگر اس کو بچے نے پکڑ لیا تو بچے کو یہ ڈس دے گا، موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ماں باپ کے اندر ایک خوف پیدا ہوگا، ڈر پیدا ہوگا، بچے کے اندر وہ خوف، وہ ڈر موجود نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بچے کے اندر وہ معرفت نہیں ہے، اور ماں باپ کے اندر معرفت ہے، ماں باپ کے اندر پہچان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مثال سے آپ سمجھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ جتنا علم ہوگا اتنا اللہ کا خوف پیدا ہوگا، جتنا عالم بنے گا بڑا، جتنا زیادہ علم آتا جائے گا تو اتنا زیادہ اس کے اندر اللہ کا خوف بھی پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تو ضروری ہے کہ اب وہ عالم اسی کو کہتے ہیں کہ جو درس نظامی مکمل پڑھ گیا ہو تو پھر وہ عالم ہے تو یقیناً وہ عالم ہے۔ لیکن جو علماء کی مجلس میں بیٹھ کر علماء سے مسائل سیکھتے ہیں تو وہ بھی تو ایک وقت میں جا کے ان کو سارے مسائل سے آگاہی ہو جاتی ہے، وہ جاننے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب حضور کی بارگاہ میں ایسے بولتے ہیں اور دادا صاحب کی بارگاہ میں ایسے کلام کرتے ہیں، خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں یہ کلام ہے اور غوث پاک کی بارگاہ میں یہ کلام ہے۔ جب وہ اپنے امام کی گفتگو کو وہ سنیں گے تو ان کے اندر بھی وہ الفاظ کا ذخیرہ آ جائے گا، الفاظ کا چناؤ آ جائے گا کہ ہم نے اپنی امی سے کیسے ملنا ہے، ہم نے اپنے ابا جان سے کلام کیسے کرنا ہے، بڑوں کا نام کیسے لینا ہے، اولیاء کرام، صوفیاء عظام اور انبیاء کرام، صحابہ کرام کا نام ہمارے علماء ہی عوام الناس کو بتاتے ہیں۔ تو پھر عوام الناس کے اندر جب یہ بات عام ہوتی ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے نام لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک علم ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علماء کی شان کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے اور آسمانوں اور زمینوں والے یہاں تک کہ یہ میں روایت بیان کر رہا ہوں مشکوٰۃ کی جلد نمبر 1 سے صفحہ نمبر 34 سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ رحمت نازل فرماتا ہے فرشتوں اور آسمانوں اور زمین والوں یہاں تک کہ، یعنی آسمان والوں کے اوپر بھی جو فرشتے ملائکہ آسمانوں پہ رہتی ہے نا، آسمان والوں فرشتوں پر، آسمانوں اور زمینوں والوں پر، یہاں تک کہ چونٹی اپنی بل میں اور مچھلیاں سب اپنے اپنے پانیوں کے اندر دعائے رحمت کرتی ہیں، دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ کس کے لیے؟ سرکار فرمایا اس کے لیے جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، یعنی وہ عالم ہوتا ہے، یعنی اس بندے کے لیے آسمان زمین، آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی چیزیں رہتی ہیں، اور سرکار نے ایک گوشہ بیان فرمایا جہاں تک کہ بلوں کے اندر جو چونٹیاں رہتی ہیں نا، چونٹیاں وہ بھی، اور سمندر کے اندر جو مچھلیاں رہتی ہیں وہ بھی عالم دین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، دعائے مغفرت کرتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ عالم دین کے لیے وہ دعائے مغفرت کیوں کرتی ہے، کیا سبب ہے، کس وجہ سے وہ ایک عالم دین کے لیے مغفرت کی دعا مانگتی ہے، بخشش کی دعا مانگتی ہے۔ زمینوں والے، آسمانوں والے تمام فرشتے کیوں دعائے رحمت
کیوں دعائیں بخشش مانگتے ہیں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کس لیے مانگتے ہیں؟ جب وہ راتوں کو اٹھ کر عالم دین، حافظ قرآن، قاری قرآن راتوں کو اٹھ کے ہل ہل کر قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے کی برکت سے ان آسمان والوں کو، زمین والوں کو، سمندروں کے اندر مچھلیوں کو اور بلوں کے اندر چونٹیوں کو رب تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن پڑھنے والوں کی برکت سے روزی ملتی ہے، قرآن پڑھنے والوں کی برکت سے کاروبار میں برکت آتی ہے، محلے پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور علاقے پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ علاقے، محلے، شہر کی بات نہیں، اللہ فرماتا ہے آسمانوں پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرماتا ہے، آسمانوں پہ رحمت ہوتی ہے۔ کس کے لیے؟ کس کے ذریعے؟ فرمایا عالم دین کے ذریعے۔ جب وہ عالم حدیث کا سبق یاد کرتا ہے، قرآن کی منزل یاد کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، قرآن کو وہ مسلسل پڑھتا ہے، جیسے جیسے وہ ہی دل کے قرآن پڑھتا ہے ویسے ویسے اللہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو لہذا یہ اصل فارمولہ ہمارے پاس یہ تھا، ہمارے پاس جو ہمیں تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی یہ تھی کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں سرکار کی حدیث پڑھتے ہیں، سرکار کے اوپر ہم درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ہم نے آج المیہ یہ ہو گیا، گھروں کے اندر جو ہے وہ معاملات ہی الٹ پلٹ ہو گئے، نہ قرآن کی تلاوت، نہ سرکار کے فرمان کا ذکر، نہ درود شریف۔ آپ گھروں میں ہوتا ہے تو چغلی، غیبت، وہ فلاں چاچا ایسا ہے، فلاں تایا ایسا ہے، فلاں پاپا ایسا ہے۔ ہم اپنے تائے چاچے بابوں کا پریشر ہی کرتے رہتے ہیں۔ ہم وقت ہمارا ذہن یہ بن گیا کہ فلاں منہ نے یہ کر دیا، فلاں جوائی نے یہ کر دیا۔ ہمارے گھروں سے یہ فتنے فساد ختم ہی نہیں ہو رہے۔ اور چاہیے یہ تھا کہ جب ہم پریشان ہوتے قرآن کھولتے اللہ ہمیں سکون عطا فرماتا، جب ہمیں بے روزگاری ہوتی ہم قرآن کھولتے اللہ قرآن کی برکت سے ہمیں روزی عطا فرماتا۔ اللہ قرآن میں خود حضور اپنی حدیث میں خود بیان فرما رہے ہیں قرآن پڑھنے والوں کی برکت سے چونٹیوں کو رزق ملتا ہے تو بندوں کو نہیں ملے گا۔ ہم اگر چونٹی دل کے اندر دعا کرتی ہے عالم کے لیے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کی برکت سے ان کو بلوں میں رزق مل رہا ہے، بلوں کے اندر ان کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی کارخانہ نہیں ہے، کوئی روزگار کا سلسلہ نہیں ہے، ان کو بلوں کے اندر جو ہے روزی مل رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سرکار بیان فرماتے ہیں، فرمایا عالم دین کی وجہ سے مل رہی ہے، قرآن پڑھنے والوں کی برکت سے مل رہی ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ صبح سویرے اٹھ کے سیدھا چمچیاں بنانے نہ جائیں، پلیٹیں بنانے نہ جائیں، بلکہ صبح سویرے سویرے اٹھ کے قرآن کھولے، قرآن کی تلاوت کرے، سرکار پہ درود شریف پڑھے، قرآن کو چوم کر سینے سے لگائے، باوضو ہو کے پھر کاروبار میں جائے، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما دے گا، اللہ کی برکتیں نازل ہو جائیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جس نے عالم کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی، یعنی عالم کو دیکھا، اس نے مجھے دیکھا۔ جب کہا جاتا تھا حضرت علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دین کے عالم کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دین کا عالم ہو اس کی زیارت کرو، محبت سے دیکھو۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ایسے اتنی عبادت کا ثواب نہیں کہ صرف زیارت کی تو عبادت کا ثواب مل گیا، اتنی سی نہیں۔ سرکار نے فرمایا عالم دین کی محبت سے تم زیارت کرو گے، اجر تو عبادت کا ثواب تو ہو گئی، تم ایسے محسوس کرو گے جیسے تم نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی ہے، میری زیارت فرمائی۔ جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا، ملا، محبت سے مصافحہ کیا، محبت سے ملا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ محبت سے مصافحہ کیا، سرکار فرماتے ہیں اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے۔ اور جو کوئی کسی عالم ربانی کی مجلس میں بیٹھا، سرکار فرماتے ہیں ایسے ہی ہے وہ میرے پاس بیٹھا ہے، کیونکہ عالم جب بھی بات کرے گا قرآن کی کرے گا یا حدیث کی کرے گا یا اولیاء کرام کے سیرت اور کردار کی بات کرے گا۔ اس لیے فرمایا جب بھی بیٹھو کسی عالم کے پاس بیٹھنا، اور اسے اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن جنت میں بھی حضور کے پاس بٹھائے گا۔ جو عالم دین کے پاس محبت سے بیٹھتا ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ کچھ لوگ بیٹھتے ہیں علماء کے پاس، کچھ محبت سے بیٹھتے ہیں، کچھ تنقید کی نظر سے بیٹھتے ہیں۔ اور عالم کے پاس بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو گفتگو سنی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے لالچی کا ہوتا ہے، اس کو اپنی طبع ہے، اپنا لالچ ہے، وہ
گفتگو کے دوران جو ہے وہ مولوی صاحب کے اندر یہ بھی 3 پوائنٹ ہے، یہ بھی 3 پوائنٹ ہے، جب ایسا کریں گے تو ہمیں بھی جنت کی مجلس نہیں ملے گی، جنت کی مجلس اسے ملے گی جو محبت کے ساتھ عالم دین کی باتوں میں بیٹھے گا۔ تو لہذا ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرمایا حضور نے اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے، اور فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، تو وہ بات کیوں کہتے ہو جس کے اوپر عمل نہیں کر رہے؟ آج کچھ علماء سو ایسے ہیں جو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے سورہ البقرہ شریف کے اندر، اللہ فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات تم کیوں کہتے ہو جس کے اوپر تمہارا اپنا عمل نہیں ہے؟ وہ کلام نہ کیا کرو۔ جب تم لوگوں کو کہتے ہو کہ جھوٹ نہ بولو تو پہلے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، جب اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ گے تو لوگ پھر ہی عمل کریں گے۔ اب پہلے اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، پھر جب تم لوگوں کو کہو گے غیبت سے بچ جاؤ تو پھر لوگ غیبت سے بچیں گے۔ اللہ قرآن میں فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کلام نہ کرو جس کے اوپر تمہارا اپنا عمل نہیں ہے۔ لوگوں کو کہے 5 وقت 5 بار نماز پڑھو، آپ کہتے ہیں میں خطیب اعظم ہوں، میں تو صرف جمعہ پڑھاتا ہوں، مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ خطیب اعظم ہے صرف جمعہ پڑھاتا ہے، جمعہ پڑھنے جاتا ہے اور دوسری بقیہ نمازیں نہیں پڑھتا، وہ لوگوں کو کیسے بنائے گا نمازی؟ وہ نمازی کیسے بن جائیں گے؟ لوگوں کے دلوں کے اندر ایسے عالم کی محبت کیسے آئے گی؟ وہ عالم اس کو اجازت ہے بات کرنے کی، کلام کرنے کی، جو اللہ فرماتے جس کا اپنا عمل درست ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، اللہ فرماتا ہے وہ کلام نہ کرو جس کے اوپر تمہارا اپنا عمل نہیں۔ لوگوں کو 5 بات پڑھو، سب اول میں نماز پڑھا کرو، تکبیر اولا سے نماز پڑھو، تو آپ نہ تکبیر اولا نہ سب اول نہ کوئی نماز، کیونکہ میں خطیب اعظم ہوں۔ اس لیے جب وہ اپنے آپ کو معافی صرف جمعے والے دن کی حاضری گھر میں پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن گھر میں تو علماء بھی فرماتے ہیں بلا عذر بغیر وجہ کے گھر میں پڑھنے نماز، مرد بلا وجہ گھر میں نماز پڑھتا اس کی نماز ہوتی نہیں، اور کوئی وجوہات ہے جس وجوہات کی بنا پہ وہ گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، شرعی کوئی معاملہ ہے، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، بیمار ہے، وہ جب وہ اٹھ کے آ نہیں سکتا، یا اندھیری تھی، آندھی تھی، طوفان تھا جس کی وجہ سے وہ مسجد میں نہ آ سکا، اس کے لیے یہ چھوٹ تھی، اس کے لیے یہ گنجائش تھی۔ تو گنجائش خطیب اعظم کے لیے تو گنجائش تھی جو 4 مرتبہ جس کو تقریر کے لیے بلایا جائے وہ 4 مرتبہ دن میں 4 تقریریں کرنے چلا جائے، لیکن بعد نماز کی باری آئے تو پھر میں خطیب اعظم۔ تو اللہ قرآن میں کیا فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات نہ کرو جس کے اوپر تمہارا اپنا عمل نہیں۔ یعنی عالم کی اس عالم کی تعریف کی ہے سرکار نے جو عالم میں باعمل ہے، اس عالم کی زیارت کرنا اجر و ثواب ہے، عبادت کا اجر ہے، اور سرکار کی زیارت کا اجر ہے جو عالم میں باعمل ہے۔ اس کے ساتھ مصافحہ کرنا، جب وہ سرکار کے ساتھ مصافحہ کرنا ہے جو عالم میں باعمل ہے۔ ہر کسی کی بات نہیں کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مزید سرکار فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء نبیوں کی وارث، یعنی نبیوں کی وراثت علماء، اور نبیوں کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ علم۔ دل و دینار نبی کی وراثت نہیں ہوتی، نبی کی وراثت دل و دینار جائیدادیں نہیں ہوتی، گھر نہیں ہوتے، باغات نہیں ہوتے۔ آج کل کچھ لوگ بکواسات کرتے ہیں کہ باغ فتح حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا صدیق اکبر نے عطا ہی نہیں کیا۔ لوگ بکواسات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ وراثت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا ہے ہی نہیں تھی، وہ تو سرکار کی وراثت تھی۔ جو نبی کی وراثت ہوتی ہے وہ صدقہ خیرات ہوتی ہے، نبی کی وراثت نبی کا علم ہوتا ہے، نبی کا دین ہوتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، سرکار فرماتے ہیں علماء نبیوں کے وارث۔ یہ نبی ایک داستان ہے علماء کی فضیلت، علماء کی شان جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو لہذا حضرت امام غزالی علیہ رحمہ حجت الاسلام کیمیہ سعادت شریف کے اندر لکھتے ہیں، کیمیہ سعادت میں فرماتے ہیں عالم دین کا 2 رکعت نفل پڑھنا جو عالم باعمل ہے، عالم دین کا 2 رکعت نفل پڑھنا چاہے کی سال بھر کی عبادت سے اچھا ہے۔
سال بھر کی عبادت سے افضل ہے اگر آدمی ربانی آدمی باعمل 2 نفل پڑھ لیتا ہے تو جائز سے مراد ہے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. جائز سے مراد ابو جہل جیسا جائز نہیں, وہ تو کمینہ تھا, وہ تو بے ادب تھا. جائز سے مراد ہے جس کو علم نہ ہو, جو لاہور والے ٹیوٹے کے سامنے کھڑا ہو کے کہے لاہور جانے یار کون سے ٹیوٹے میں بیٹھے ہیں, یہ جائز اس کو کہہ رہے ہیں. امام غزالی نے جائز اس کو کہا ہے, لیکن ابو جہل والا جائز نہیں, وہ ٹیوٹے والا جائز ہے. ٹھیک ہے, ٹیوٹے کے سامنے کھڑا ہو کے میں بھائی لاہور جانے, حالانکہ سامنے پھٹی لگی ہوئی ہے کیونکہ وہ پڑھا نہیں اچھا ان پڑھ ہے, اس کو کیا پتا یہ پھٹی لاہور کی لگی ہے کہ فیصل آباد کی لگی ہے. وہ اس لیے اس کو جائز کہہ رہے ہیں, ابو جہل جیسا جائز نہیں. اب یہ جاہل ہے لیکن علم سے جاہل ہے, لیکن سرکار کا بہادر ہے, سرکار کی محبت کرنے والا ہے, عبادت گزار ہے. لیکن سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ عالم ربانی 2 نفل پڑھے اور ان پڑھ بندہ سال بھر عبادت کرتا ہے, عالم ربانی کے 2 نفلوں سے بڑھ جاتے ہیں, اس سے زیادہ فضیلت والے ہیں. حجت الاسلام امام غزالی علیہ الرحمہ مقاشفۃ القلوب کے اندر فرماتے ہیں عالم دین کی غیبت کرنے والا, جو عالم دین کی غیبت کرے. آپ مولوی بخش یزید بخش جان, یہ جملہ بڑا عام ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے, ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ جملہ سن کے. اس لیے نہیں کہ آپ ایک عالم کو یہ بات کہہ رہے ہیں. دیکھیں مثال دے رہا ہوں میں, ایک بندہ آگے کھڑا ہے مصلی پہ, آگے امامت کے مصلی پہ کھڑا ہے اور 5 6 7 صفحے پیچھے اس کی مختلف رنگ کی کھڑی ہے. وہ جو مصلی پہ کھڑا ہے وہ جنت میں جا رہا ہے, 7 صفحے جنت میں جا رہی ہے. عجیب سی بات نہیں. ایک فوتگی والا میت آگے پڑی ہے, اس میت کے لیے وہی امام دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ اس کو جنت عطا کر دے. وہ میت جنت میں چلے گئی, جو دعا مانگ رہا ہے وہ جنت میں چلا گیا, الٹی کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ پڑھانے والا جو ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے تو پڑھنے والے بھی جو جہنم میں جائے گا, سارے جہنم میں جائیں گے. یا تو یہ بات کو مولوی بخش رہتے سارے جی, تو ایسا جملہ جو ہے وہ غلط ہے. یہ جملہ حقارت کی نگاہ سے نہیں بولنا چاہیے. حقارت میں آ کے ایسا جملہ, یہ جملہ کفریہ ہے. حتیٰ کہ بندہ ایسے جملے بولتا کفر کی طرف اٹھ جاتا ہے, تو ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے. ہاں کمزوریاں ہر شعبے میں ہوتی ہیں, کمزوری ہر بندے میں ہوتی ہے. ہم فرشتے تھوڑی ہیں, علماء بھی ایک انسان, علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے, وہ فرشتے نہیں. ہم جیسے عام بندہ غلطی کرتا ہے تو علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ہاں علماء کی غلطی سے جب وہ بڑا دین کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے, آپ جا رہے تھے تو کیچڑ تھا, کیچڑ سے آپ نکل رہے تھے تو ایک اور بندہ بھی وہ بھی کیچڑ سے نکل رہا تھا. امام صاحب فرمانے لگے, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمانے لگے دھیان سے گرنا جائیے گا, پھسلنا جائیے گا. تو پھسل گئے تو کپڑے خراب ہو جائیں گے, آپ کو نقصان ہو جائے گا. تو وہ بندہ آگے امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ کلام کرنے والا بندہ عام بندہ تو نہیں ہوگا نا. امام اعظم ابو حنیفہ سے اس نے جب کلام کیا وہ کہنے لگا حضور میں پھسلا نا, میرے کپڑے خراب ہو گئے اور میں گروں گا, ٹانگ ٹوٹ جائے گی, ٹانگ زخمی ہو جائے گی. لیکن اگر آپ پھسل گئے نا سارا دن پھسل جائے گا. آپ اپنا خیال کریں, میری خیال ہوتا ہے میں اگر پھسلا تو میرے اپنی ذات کو نقصان ہوگا, اگر آپ پھسل گئے پوری امت کو نقصان ہو جائے گا. ہاں ایک عالم دین کو محتاط انداز میں زندگی گزارنا چاہیے تاکہ وہ پھسلا تو سمجھ لیں کہ اس کے سارے مقتدی پھسل جائیں گے, اس کا سارا محلہ پھسل جائے گا. جو جن کو وہ تبلیغ کرتا ہے وہ سارے کے سارے پھسل جائیں گے. تو لہٰذا ایک عالم دین کو استقامت کا پہاڑ ہونا چاہیے, ایک عالم دین کو اپنے عقائد پہ پابندی کرنا چاہیے, بد عقیدہ کے ہاتھ نہ چل جائے, ہمیشہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کو بیان کرتا رہے اور اسی عقیدے کے اوپر خاتمہ بھی خیر ہو, پھر وہ آزادی کے ساتھ آگے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آزاد ہو سکتا ہے. لہٰذا آپ حضرت عظیم البرکت کے حالات زندگی پر کچھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جلدی سے, کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش تھوڑی ہے. حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 1272 ہجری میں پیدا ہوئے. 1272 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 1340 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. 72 میں آپ پیدا ہوئے تو 1340 ہجری میں
آپ کا انتقال ہوا، تو تقریباً آپ نے 70 سال بتائے، تقریباً آپ کی عمر مبارک 70 سال۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کا نام مولانا نقی علی خان، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ تھے مولانا نقی علی خان، اور آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان تھے، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے ہندوستان کے اندر، آپ ان کا فتویٰ بھی چلتا تھا، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے آپ محدث تھے۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے 6 سال کی عمر میں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 6 سال کی عمر میں اپنے سکول کے اندر 2 گھنٹے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی تقریر فرمائی۔ میلاد شریف پہ 6 سال کی عمر میں 2 گھنٹے تقریر فرمائی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 4 سال کے تھے، اعلیٰ حضرت 4 سال 4 مہینے 4 دن، جو آپ کی عمر مبارک جب اس سال کو پہنچی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قرآن مجید نازلہ پڑھ لیا تھا۔ قرآن مجید آپ کو ڈالنا آتا تھا۔ 6 سال کی عمر میں آپ نے جب وہ 2 گھنٹے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر اپنے سکول کے اندر خطاب فرمایا، 2 گھنٹے۔ وہ خطاب آپ کا فتح رضویہ شریف کے اندر موجود ہے۔ جو آپ نے دلائل دیے، آج پوری دلائل کو علماء جب وہ اپنے ممبروں پر پوری دلائل کو بیان کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت اتنا ذخیر انداز میں آپ نے اور اتنا خوبصورت انداز میں آپ نے سرکار کا میلاد پڑھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کی عمر مبارک 14 سال ہوئی، آپ نے درس نظامی مکمل کر دیا تھا، مربجہ جو درس نظامی ہے آپ نے سند فراغت حاصل فرما لی تھی، اور 14 سال کی عمر میں جب آپ نے سند فراغت حاصل فرمائی تو ردات کا مسئلے پر، ردات کا مسئلہ ایسا ہے جو عام مولوی کو نہیں آتا، یعنی عام مولوی سے مراد ہے جو 2 4 5 سال پڑھ کے تو بھاگ جاتے ہیں، پھر وہ امام مسجد لگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو لوگوں کو نماز پڑھا دیجیے، تو آپ پڑھاتے رہتے ہیں۔ جو پورے 8 سال نہیں کرتے، مکمل درس نظامی نہیں پڑھتے، جو مکمل جو ہے وہ چیپٹر احادیث کے مکمل نہیں کرتے، تو لہذا ان کو ردات کا پتہ نہیں ہوتا۔ عام کافی سارے علماء کو ردات کے مسئلے کا علم، لیکن 14 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں ردات کا مسئلہ ہے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 313 کتابوں کے حوالے سے 313 کتابوں کے حوالے سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے مسئلہ ردات کو ثابت کروایا اور فتویٰ لکھا، فتویٰ لکھ کے رکھا، کیونکہ ردات کا مسئلہ اعلیٰ حضرت سے نہیں پوچھا تھا، آپ کے والد محترم حضرت مولانا نقی علی خان سے پوچھا گیا تھا، لیکن مولانا نقی علی خان صاحب کہیں گئے ہوئے تھے، تو آپ نے جب فتویٰ پڑھا تو فرمانے لگے کہ یہ تو مسئلہ مجھے نہیں آتا ہے، تو چلو ہمارے مدرسہ میں دارالفتاح میں آیا تو لہذا میں یہ فتویٰ لکھ دیتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہ فتویٰ ردات کا لکھا، 313 کتابوں کے حوالے لکھے اور حوالوں کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے صفحے بھی لکھے اور لکھ کر رکھ دیا، اور میرے کے لیے جو آیا تو فرمایا نہیں، جب تک میرے ابا جان پڑھیں گے نہیں تمہیں نہیں مل سکتا۔ اور جب حضرت امام نقی علی خان نے آ کے وہ فتویٰ ردات کا پڑھا، پڑھ کے حیران اور ششد رہ گئے، فرمایا اتنے حوالے تو نقی علی خان بھی نہیں دیتا جتنا احمد رضا خان دیتا ہے۔ تو اسی وقت ساری مونے اٹھا کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو ادا کر دی۔ آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان فرمانے لگے آج کے بعد احمد رضا ہی بریلی شریف کے اندر فتویٰ دیا کرے گا۔ بریلی شریف کے اندر آپ نے پھر بے شمار فتاوی جات لکھے، تو 20 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، دیکھیں نا اتنے بڑے مجدد، اتنے بڑے عالم، تو آپ کو حاجت ہوئی، ضرورت ہوئی کس بات کی کہ میرا بھی کوئی پیر و مرشد ہونا چاہیے، میرا کوئی پیر و مرشد ہونا چاہیے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، نہ ان جیسا کوئی حافظ، نہ ان جیسا کوئی قاری، نہ ان جیسا کوئی عالم، نہ ان جیسا کوئی متقی، نہ ان جیسا کوئی فقیہ، نہ ان جیسا کوئی مجدد، اتنی ساری صفات کا حامل بندہ، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پیر کی ضرورت ہے۔ ایک ریڈی والا کہتا ہے ہمیں پیر کی ضرورت نہیں، ہمیں جگہوں کے پیر کی ضرورت ہے بس۔ جی ہمارے پیر سرکار ہی ہے، ہمیں پیر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، بابے کوئی شاعر نہیں، ہمیں کسی بابے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک ریڈی بنانے والا، ایک پلمبر ٹوٹ کے صحیح کرنے والا، وہ کہتا ہے ہمیں کسی پیر کی ضرورت نہیں، بابے ٹھیک ہی نہیں، بابے کوئی شاعر نہیں، سرکار ہی سرکار ہے بس۔
اعلیٰ حضرت بھی کہہ سکتے کہ بابے کوئی شاعری سارا علم تو اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے، تو میں تو سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہوں، تو مجھے تو وقت کیا ہے میں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ اجا دوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یار پیر و مرشد نہیں ہے، کیونکہ امام غزالی علیہ الرحمہ کیمیائے سعادت شریف کے اندر لکھتے ہیں جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا شیطان پیر ہوتا ہے، اس کا شیطان پیر ہوتا ہے، پیر پکڑ دینا چاہیے۔ اور یہ بھی امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اگر روحانی طور پہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں روحانی طور پہ، لے آج ایک نسخہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، روحانی طور پہ آپ پیار کرتے ہیں حضرت غوث اعظم سے، آپ کی عقیدت ہے غوث اعظم سے، آپ کی عقیدت ہے داتا لجویری سے، آپ روحانی طور پہ کہہ سکتے ہیں اے داتا لجویری مجھے اپنا مرید بنا لو، تو امام غزالی فرماتے ہیں وہ مرید ہو جاتا ہے، وہ مرید ہو جاتا ہے روحانی طور پہ۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، سلسلہ ہے۔ اگر آپ نے ایسے بیعت ہونا ہے، ایسے بیعت ہو سکتے ہیں، لہذا بیعت ہونا ضروری ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر نہ اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ وہ شیطان کے اندر چڑھ سکتا ہے، وہ گمراہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ آج ملین کے انداز میں، ملین کی تعداد میں جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ گمراہ ہو چکی ہے۔ ملین تعداد میں لوگ ہمارے نوجوان نسل کہنے لگ پڑے بابے کوئی شاعر نہیں، ایک جیل کے اندر بیٹھا وہ پڑمبر وہ کہنے لگا بابے کوئی شاعر نہیں۔ ملین تعداد میں ہمارے نوجوانوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ جب وہ بابے کوئی شاعر نہیں۔ تو لہذا یہ امام غزالی علیہ الرحمہ کی اس قول پر غور کرے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، تو لہذا ملین کی تعداد میں لوگ شیطان کے ہوتے چل گئے۔ یہ مفہوم تھا حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کے قول کا۔ تو لہذا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں میرا دل میں خیال آیا میں مرید ہو جاؤں، تو تمنا تھی کہ کوئی سید مل جائے نا، تو چلو نسبت ہو جائے گی، ہاتھ میں ہاتھ ہو جائے گا، قیامت والے دن چلو سید زیادہ ہے ساتھ لے کے چلے جائیں گے۔ تو حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں مجھے ایک سید زیادہ مل گیا، ان کا نام بھی تھا حضرت علامہ مولانا پیر طریقت محور شریعت پیر سید آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آل نبی ان کا نام تھا، نام ان کا تھا آل نبی جی قادری رضوی۔ تو جب آپ نے دیکھا پیر مرشد کی بارگاہ میں پہنچے، کہا کہ حضور مجھے بیعت فرما لی، بیعت فرمایا، اور آپ نے مزے کی باتیں کیا۔ وہ آل نبی جو آپ کے مرشد تھے نا پیر سید آل نبی شاہ صاحب، آپ کو جو پیر مرشد تھے ان کا طریقہ کار تھا جب تک سلوک کی تمام منزلیں طے نہیں کر لیتا تھا وہی اس کو خلیفہ نہیں بناتے تھے، اس کو خلافت نہیں دیتے تھے، اسباب پہلے پڑھاتے، پہلے اسے مجاہدات کرواتے 5-5 سال 6-6 سال، وہ مجاہدات کرتے تو پھر جا کے ان کو خلافت اور خلقہ ملتا، پھر ان کو اجازت جب وہ پیری مریدی ملتی۔ تو حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ جب گئے نا پیر مرشد کی بارگاہ میں، پیر مرشد کی بارگاہ میں ہاتھ بڑھایا، کہا کہ حضور میں آپ کے ہاتھ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ پیر مرشد نے بیعت بھی فرمایا، ساتھ ہی مریدوں کو فرمایا لاؤ جبہ، میں اپنا جبہ احمد رضا کو پہنانا چاہتا ہوں، اور میری یہ دستار ہے اے احمد رضا آج کے بعد تمہیں جبہ بھی مبارک ہو، ہماری دستار بھی مبارک ہو، ہم تمہیں آگے خلافت بھی عطا کر کے آگے مرید بھی بناؤ۔ لوگ کہنے لگے جو پاس بیٹھنے والے تھے نا پیر سید آل نبی شاہ صاحب کی بارگاہ میں بیٹھنے والے مرید تھے، یہ عجیب معاملہ ہے، دوسرے لوگ 5-5 سال 6-6 سال مجاہدات کرتے ہیں پھر جا کر ان کو خلافت ملتی ہے۔ احمد رضا ادھر آیا ہے، ادھر ہاتھ دیا ہے، اور ہاتھ دیتے ہی آپ نے ان کو بیعت فرماتے ہی آپ نے جبہ بھی دے دیا، دستار بھی دے دی، خلافت کی اجازت بھی عطا کر دی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت پیر سید آل نبی شاہ صاحب فرمانے لگے اور تم جب میری بارگاہ میں اور جب مرید بننے آتے ہو، مرید بنتے ہو، تمہارے دل زلزلود ہوتے ہیں، پہلے آل نبی تمہارے دلوں کو ذکر الہی سے صاف کرتا ہے، مصفا کرتا ہے، پھر تمہیں دستار عطا کرتا ہے۔ احمد رضا جب میری بارگاہ میں آیا ہے تو اس کا دل پہلے مصفا اور عقیدہ تھا، اور یہ بیٹھ کے جب حدیث پڑھتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، اس لیے ان کو فوراً ہی عطا کر دیا گیا۔ تو لہذا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کو یہ معاملات تھے۔ تو علمی جلالت کا یہ انداز تھا، ملک سخن کی شاہی تجھ کو
سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیجئے ہیں عدالت عظیم اور برکت کو اللہ نے بڑی خوبیاں عطا فرمائی بڑا علم عطا فرمایا حالات گرامی جب ہندوستان کے اوپر انگریز نے حکومت کی انگریز کا تسلط ہو گیا عدالت عظیم اور برکت نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا فرمایا انگریز کے خلاف جہاد کے لیے مسلمانوں نکلو جہاد کرو گے تو آزادی ملے گی جہاد کرو گے تو انگریز یہاں سے بھاگے گا تو حالات گرامی انگریز آپ کی جان کے دشمن ہو گئے تو طرح طرح سے اذیتیں دینے لگے تاریخ گواہ ہے انگریزوں کو سب سے پہلے ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والی شخصیت احمد رضا کی ہے امام رضا خان بہادر نے فتویٰ دیا تو پھر کیا ہوا کہ جنہوں نے آپ کی تائید فرمائی نا علماء نے دلی کے چاندنی چوک کے اوپر چاندنی چوک میں سینکڑوں علماء کو پھانسی لگایا سینکڑوں علماء کو لٹکا دیا گیا کہا کہ تم نے ہمارے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے انگریز حکومت تھی انہوں نے سینکڑوں علماء کو پھانسی پہ لٹکایا چاندنی چوک کے اندر تو لہذا ان کے اندر پھر کئی لوگوں کو کالے پانیوں کی سزائیں ہمارے امام فضل خیر آبادی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو کالے پانی کی سزا ہوئی کیونکہ آپ کا بہت بڑا ادارہ تھا آپ نے بھی ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا جب جہاد کا فتویٰ آپ نے فضل خیر آبادی نے دیا تو ان کو کالے پانی کی سزا ہوئی کافی عرصہ تک کالے پانی میں آپ تشریف فرما رہے حضرت امام فضل خیر آبادی رضی اللہ تعالیٰ کو بیٹھے تھے تو آپ کی یہ قدموں کی دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں گل چکی تھی آپ کی ہڈیوں سے گوشت علیحدہ ہو چکا تھا جان صرف نکلنے والی رہ گئی تھی تو انگریز آئے جیلر آیا جیلر کہنے لگا اے فضل حق آج بھی تیرے پاس ٹائم ہے اپنے فتوے کو واپس لے لو تمہاری جان بچ جائے گی تو حضرت فضل حق خیر آبادی نے جب یہ جملہ سنا نا تو بیٹھے تھے ٹانگیں مزور ہو چکی تھی ٹانگیں گھل چکی تھی حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہا کہ خبردار اس جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں کبھی بھی انگریز کی حمایت نہیں ہو سکتی انگریز کی حمایت میں فضل حق خیر آبادی نہیں بول سکتا تو اسی کالے پانی کے ذریعے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رضی اللہ تعالیٰ نے جامع شہادت نوش کیا یہ قربانیاں تھی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے فتوے کے اوپر علماء نے سینکڑوں قربانیاں دی اور سینکڑوں علماء نے حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے فتوے کی تصدیق کی اور جب تصدیق کرتا ہے تو پھر اس کو مسئلے تو بنتے ہیں جب کوئی کسی کی ہدایت کرتا ہے تو پھر اس کو تھوڑی سی پریشانیاں بھی دیکھنی پڑتی تو لہذا تو پریشانیاں آئیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انگریز کا تسلط اس برس کی پاکوں سے ختم ہو گیا تو یہ ہمارے بزرگوں کی دعاؤں سے ہمارے بزرگوں کی جب وہ محنت شاقہ سے جب وہ یہ معاملات پڑے حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ آپ سرکار سے اتنا عشق کرتے تھے سرکار سے اتنی محبت تھی اللہ رسول کی محبت اتنی دیر میں موجیں اٹھاتے پاتی تھی آپ کئی مرتبہ اشارہ فرمایا کرتے تھے اگر تم چاہو میرے دل کو نکال کے دیکھو اور دل کے دو ٹکڑے کر کے دیکھنا ایک ٹکڑے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا دوسرے ٹکڑے پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا آپ اکثر یہ جملہ اشارہ فرمایا کرتے ہیں یہ میرا دل اللہ اس کے رسول کی محبت میں لگتا ہے دل کے دو ٹکڑے کرو گے ایک ٹکڑے پہ اللہ ہوگا ایک ٹکڑے پہ مصطفیٰ ہوگا ایک پر خدا ایک پر محمد اگر قلب اپنا پارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں عدالت عظیم البرکت سے جب لوگوں نے کہا کہ اے عدالت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ ایک نواب آیا ہے نواب کے قصیدے لکھے جا رہے ہیں بڑے بڑے انعام دیتا ہے بڑے بڑے انعام و اکرام دیتا ہے لہذا آپ بھی اس نواب کے قریب پہ کوئی قصیدہ لکھے آپ کو بھی انعام مل جائے گا عدالت عظیم البرکت نے اشعار لکھے فرمایا کروں مت رہنے دول رضا
خدا میرا دین پالائے نان نہیں. نان کہتے ہیں روٹی کے ٹکڑے کو، پالا پالا کہتے ہیں ٹکڑے کو، نان کہتے ہیں روٹی کو. فرمایا کروں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پالا نان نہیں. کسی نے حضرت نے فرمایا عرض کیا اے احمد رضا میرا دل چاہتا ہے کہ آپ عربی ہندی اور فارسی اور اردو کے اندر کوئی نعت سرکار کی لکھے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فوراً محبت کو قبول فرمایا. فرمایا آ جاؤ بیٹھو میرے پاس، چاروں زبانوں میں سرکار کی تعریف لکھ دیتا ہوں. آپ نے مشہور نعت یہ کلام جو ادائے کے بخش شریف کے اندر موجود ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے وہ لکھا. فرمایا لویاتی نذیر کا فی نظر مثل تولا شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شے تو سرا جانا. چار زبانوں کے اندر کلام فرمایا، عربی میں، فارسی میں، اردو اور ہندی میں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو بیک وقت اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. 150 علوم کے اوپر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قلم اٹھایا. 150 علوم اعلیٰ حضرت کو بیک وقت آتے تھے اور آپ نے قلم بھی اٹھایا، لکھا. حضرت امام احمد رضا یہ جو نوٹ چل رہا ہے، نوٹ یہ نوٹ چل رہا ہے 5 10 روپے کا 20 روپے کا 100 کا، یہ نوٹ کرنسی، یہ نوٹ علماء عرب کے پاس فتوے گئے، علماء عرب مفتیان عرب کے پاس فتوے گئے کہ یہ جو نوٹ ہے ہمارا جی چاہتا ہے یہ جو کرنسی ہم چینج کر رہے ہیں، درم و دینار سے ہم اس کو نوٹ کی شکل میں لے آئے. درم و دینار توڑے بار بار کے لے کے جانے ڈاکے پڑ جاتے، چوری ہو جاتی، تو اس کو کنورٹ کر دیا جائے، اس کو جب کاغذ کی شکل دے دی جائے. تو علماء عرب نے جواب دے دیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کرنسی کو ہم روپے کے اندر یعنی کاغذ کی شکل کے اندر اس کو کنورٹ کر دیں. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے پہلا فتویٰ لکھا اس کے اوپر. فتویٰ لکھ کے فرمایا یہ کرنسی جائز ہے، اس کو اگر روپے کی شکل میں ڈالا جائے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے 500 کتابوں کے حوالے عطا فرمائے. سبحان اللہ. کیا میں چھوٹی کی تھی اعلیٰ حضرت ساری امتیں اور جب آپ بھی گاڑا کرتے ہیں اعلیٰ حضرت انہوں نے بھی سہانی، اور جو گاڑیاں دیتے ہیں مرزئی قادیانی جو آپ نے اپنے زخم چاہت رہا ہے، یہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کی یہ نگاہ خیر ہے اور ان کے علم کی یہ وہ غوطہ زنی ہے. اعلیٰ حضرت نے ہی پہلا فتویٰ دیا تھا یہ روپے میں کاغذی شکل کے اندر کرنسی شرعی طور پر جائز ہے، شرعی طور پہ جائز ہے. اعلیٰ حضرت کا یہ پہلا فتویٰ تھا اس کے اوپر. پھر اس کے بعد علماء عرب کی بارگاہ میں یہ فتویٰ پہنچا اعلیٰ حضرت کا. علماء عرب نے جب اسٹڈی کی پڑھا تو علماء عرب کہنے لگے ہم نے یہ حدیثیں ساری پڑھی ہوئی تھی لیکن اس سے ہمیں استدلال کرنے نہیں آ رہے تھے. جو ہندوستان کا احمد رضا ہے وہ ہمارا بھی امام نکلا ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پہلی مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، ابھی اپنے اونٹوں کے گھوڑوں کے کجاوے باندھے جا رہے تھے، ہندوستان کے اندر کجاوے باندھے جا رہے تھے. پہلے ہی عرب کے اندر دھومیں پڑی ہوئی تھی احمد رضا آ رہا ہے، احمد رضا آ رہا ہے. یہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا علمی مقام تھا. جب علم غیب کے اوپر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کلام فرمائی تو علماء عرب کہنے لگے علم غیب سرکار کو نہیں ہے. تو جب انہوں نے اس کی نفی فرمائی تو حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے الدعوۃ المکیہ کتاب لکھی. الدعوۃ المکیہ کے اندر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے 150 حدیث نقل فرما کر علماء عرب کو حیران و ششدر کر دیا اور علماء عرب کہنے لگے اے احمد رضا جو عقیدہ تمہارا ہے آج کے بعد وہی عقیدہ ہمارا ہے. یہ الدعوۃ المکیہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ کتاب آپ کی موجود ہے. تو لہذا آپ نے بڑے بڑے حیرت انگیز معاملات کو درست فرمایا. اتنی بڑی شخصیت تھی اور اتنا ہی بڑا ہمیں خراج عقیدت خراج محبت پیش کرنا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے یہ الفاظ اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے.